ہماری وہ ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق اسلام کی تیسری بڑی جنگ، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، کفار کے جو لوگ تھے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے، جو کہ انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں نہیں ہوتے، تو جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور مشورہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ کو کیسے لڑا جائے۔ غزوہ خندق کے 3 نام ہیں، پہلا نام غزوہ خندق، دوسرا نام سبا مساجد۔ سبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں، 7 یعنی کہ جب جنگ کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کے خیمے مبارک ہوا کرتے تھے، بعد میں ترکی حکومت نے ان کو توڑ کر انہی کے نام سے چھوٹی چھوٹی مساجد بنا دی۔ پہلا نام غزوہ خندق، دوسرا نام سبا مساجد، تیسرا نام غزوہ احزاب۔ غزوہ خندق، خندق اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے خندق احد کی لڑائی لڑی گئی تھی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ فرمایا کہ اس جنگ کو کیسے لڑا جائے، تو تمام صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ بتایا۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے مشورہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم یہ جنگ خندق احد کی لڑیں۔ وہ آئے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دنیا میں 360 سال کی عمر پائی ہے، کافی تجربہ کار صحابہ کرام تھے، کافی جنگوں میں حصہ لیا ہوتا ہے۔ وہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کیوں نہ ہم خندق احد کی لڑائی لڑیں۔ جب میں فارس میں ہم ہوتے تھے تو جنگیں لڑا کرتے تھے تو خندقیں کھود لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا مالی اور جانی نقصان بہت کم ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خندق کی مشورہ بہت پسند آیا اور خندق کی کھدائی کا حکم دے دیا۔ تمام صحابہ کرام اپنا اپنا خندق کی کھدائی میں حصہ ڈالنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی میں حصہ لیتے ہوئے تبوک کا عالم اتنا بڑھ گیا تھا کہ تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے تھے بھوک کی وجہ سے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کا عالم اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے ہیں، قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک سے کرتا مبارک اپنا ہٹاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، یعنی کہ جو بھی بھوک برداشت کر رہے تھے وہ اپنی امت کے لیے ہی کر رہے تھے۔ یہاں ہم غزوہ خندق میں پہنچنے والے، غزوہ خندق تقریباً 7 سے 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، جو کہ زیارات کو بند کیے ہوئے، نہ کوئی پارکنگ وغیرہ بن رہی ہے وہاں پہ نہ کچھ ہے۔ تو جب پارکنگ وغیرہ بن جائے گی وہاں پہ سامان کو اترنے دیں گے، ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، پھر میں آپ کو گاڑی کچھ دیر کے روکوں گا، آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ بھوک کا عالم اتنا بڑھ چکا ہے، اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ ان کا گھر قریب ہی پڑتا تھا۔ آقا کے روز جب دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، صحابہ کرام بھی بھوکے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا گھر قریب ہی ہو اور میرے حضور بھوکے رہیں۔ تو وہ جلدی سے جاتے ہیں اپنے گھر، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ گھر میں کیا کچھ پڑا ہے۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ گھر میں جو ہے 2 سے 2.5 کلو جاؤ کا آٹا پڑا ہے اور 1 بکرے کا بچہ ہے۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کھانے کی تیاری کریں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے کے آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے، تو تمام صحابہ کرام کو جو ہے کھانے کی دعوت دے دیتے ہیں۔ اس میں جو صحابہ کرام کا لشکر کی تعداد یہ 16 سے 1700 سے تعداد بتائی جاتی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دے دی۔ یہ سن کر حضرت جابر بن عبداللہ تھوڑا سا مایوسی کے عالم میں آ جاتے ہیں، تھوڑا خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی خاموشی کے جب گھر وہ پہنچتے ہیں، ان کی خاموشی کی وجہ ان کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، آپ اتنا مایوس ہو کر کیوں آئے ہیں، اتنا خاموش کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ میں نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے کے گیا تھا کہ یہی سوچ کے کہ 10 سے 12 لوگ آئیں گے تو کھانا جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو، سب پورے لشکر کو کھانے کی دعوت دے دی ہے۔ میں سوچ اس لیے رہا ہوں، خاموش اس لیے ہوں کہ کھانا کیسے پورا ہوگا۔ ان کی زوجہ کہتی ہیں دیکھیں آپ پریشان نہ ہو، ہمارا کام ہے صرف کھانا بنانا، پورا کرنا اللہ کے نبی اور اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے صرف کھانا بنانا، آپ پریشان نہ ہو۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کھانا جو ہے کم مقدار میں بنا ہوا ہے، تو اگر جب آتے ہیں کھانے کی دعوت کے لیے آتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ کھانا جو ہے کم مقدار میں ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ کو حکم دیتے ہیں کہ کھانا جو ہے ڈھانپ کر لایا جائے، کھانے کو کپڑے میں ڈھانپ کے لایا جائے۔ تو جب کپڑے میں ڈھانپ کے لاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا لعاب دین شامل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کھانے کو جو ہے تقسیم کیا جائے۔ جیسے ہی کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ پورا لشکر جو ہے کھانا کھا لیتا ہے، 16 سے
ساتھ ایک اور مساجد ہے جس پہ چند ایک لوگ بچھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چند ایک لوگ، جو پیلے رنگ کی مسجد نظر آ رہی ہے. یہ ہے مسجد الفتح، جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے دوران خیمہ مبارک ہوا کرتا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیٹھ کے 3 دن کے لیے دعا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آندھی اور طوفان بھیجا، کفار کے جو گھوڑے تھے، ان کے لوگ تھے، آپس میں ٹکرا کے خندقوں میں گر گئے تھے. یہ مسجد الفتح ہے. اسی کے ساتھ ہی ایک اور مساجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، قبر نما مساجد، کالے پتھروں والی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مساجد ہے. اسی کے ساتھ بالکل کھمبے کے بالکل نیچے، اسی کے ساتھ جو آپ کو بڑی مساجد نظر آ رہی ہے جس کا نام رکھا گیا جامعۃ الخندق. 2 مسجدوں کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد نماز کے لیے بنائی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا جب ان کا خیمہ تھا، انہیں کو یعنی کہ توڑ گاڑ ہونے کے نام سے ایک بڑی مسجد نماز کے لیے بنائی گئی. یہ ہے جامعۃ الخندق کا مقام اور غزوہ احزاب اور سبا مساجد کا مقام. لیکن کوئی بھی گاڑی روک کوئی نہیں رہا، ایسے چلتے ہوئے زیارت کرا رہے ہیں. میں اس لیے تھوڑی سی روک رہا ہوں کہ آپ کو تفصیلات بھی اس کی بتا سکتے. اس لیے گاڑی جو ہے یہیں پہ روکتی ہے کہ آپ کو اس کی تفصیلات بتا سکتے. باقی یہ خندق کسی روڈ کے اوپر بھی کھودی گئی، یہاں سے لے کر غزوہ احد تک کھودی گئی، کافی گہری اور لمبی کھدائی. کوئی بھی گاڑی نہیں کھڑے گا یہاں پہ، چلتے ہوئے بس زیارت کرے گا.
उधर से आप यानी कि एंटर होंगे, इधर से एक्सिट होके वापसी आएंगे दूसरी साइड पे। आपने कहीं दूसरी साइड पे नहीं जाना, एक साथ ग्रुप बनाना है, एक साथ जाएंगे। ऊपर मैं आपको यहाँ पे उतरते वक्त आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, बिल्कुल यानी कि सीधा जाना। इधर आएंगे तो गाड़ी आपको इधर मिलेगी, जैसे यानी कि यहाँ से आना है तो गाड़ी आपको इधर मिलेगी। यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, सब अलग हो जाएंगे, लेडीज खवातीन अलग हो जाएंगी और जेंट्स अलग हो जाएंगे। नमाज अदा करके वहीं से आप यानी कि एक दूसरे को कॉल करेंगे या ये गाड़ी में आ जाएंगे। सब एक दूसरे का इंतजार जो है गाड़ी में आके करेंगे या वहीं आप कंप्रोमाइज कर लेना, जहाँ पे भी इंतजार करना होगा आप वहीं करके सबको साथ लेके आएंगे। यहाँ से उतरते वक्त ये याद से याद रखना है कि दूसरी साइड पे, रोड की दूसरी साइड पे नहीं जाना। इस साइड पे आएंगे तो फिर भी हो सकता है, लेकिन दूसरी साइड पे जाएंगे तो दूसरी साइड पे आप गुम हो सकते हैं। यानी कि दूसरी साइड पे जाएंगे रोड के उस पार पे तो गुम हो सकते हैं, इस पार पे उधर से जाएंगे तो इधर से एक्सिट होकर वापसी। ये और ये हैं लकड़ी वाली कुर्सियाँ।